یہ رشتہ کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں اس کا خاندان کیا ہے، کون رشتہ دار ہیں. مطلب آپ کی ایک ذاتی پہچان ہے نا، تو ایک آپ کی فیملی کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور فیملی کی پہچان کے بغیر اکیلی آپ کی پہچان جو ہے نا وہ تشکیک کا شکار ہوتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے ہمیشہ. آئے ہائے 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 کیا بات کرتی ہے. بہت اچھی بات. تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم ہمیشہ فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ہمارے لیے کتنی اہم ہے. واہ. یہ جب دوری ہوتی ہے نا پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کہاں گئے میرے وہ کزنز، کہاں گئے میرے وہ دوست، کہاں گئے وہ میرے عزیز و اقارب جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، پڑھتے تھے، شیئر کرتے تھے معاملات. تو ہمیں کچھ چیزوں کو نا ذرا غور سے دیکھنا چاہیے، اور بلکہ جو کام پیرنٹس کے کرنے والا ہے نا جی اس معاملے میں، وہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کم از کم بچوں کے ذہن میں رشتہ داروں کے خلاف کوئی باتیں نہ ڈالیں. ارے واہ کیا بات کی آپ نے. یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں. کیا بات کی. اگر سر آپ رشتہ داروں کی بات کر رہے تھے تو ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا نا، بھائی کیمرہ میرے پہ پین کرو، میں بول رہی ہوں کاشف صاحب اتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو، کیا ہو گیا. رشتوں کی اہمیت آج ہمارا ٹاپک ہے، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہاں پر، کیونکہ کاشف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو رشتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے جو ایک ٹرک ہے وہ خیر آج ہم یہاں پر ڈسکس بھی کریں گے. مگر ایک پوائنٹ میں پوچھنا چاہی تھی کہ جب میاں اور بیوی دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس دوران جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تمہاری ماں ہے یہ تو بالکل ٹھیک عورت نہیں ہے، ماں سکھا رہی ہوتی ہے جو تمہارا باپ ہے یہ بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو باقی رشتے ہیں میں کہتی ہوں وہ تو دور کی بات ہے، بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کر دیتے ہیں. یہ تو اس معاشرے میں اگر آپ کو پتہ ہے کوئی دو گھر ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ گھر ٹوٹے یا نہ ٹوٹے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے باہر جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اور زیادہ تر مائیں گھر پہ ہوتی ہیں، زیادہ تر مائیں. سرکار وائس صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات کی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کی تعریف کر کے رکھا کرو، اگر ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بچوں کو تمہارے خلاف کر دے. کہ اگر میاں بیوی کے ریلیشنز کے اندر دراڑ کہیں پیدا ہوئی ہوئی ہے تو ایفیکٹ ماں کی طرف سے بھی بچوں کے اوپر آتا ہے. بچے بڑے کورے ذہن کے ہوتے ہیں، ایک سمپلیسٹی ہوتی ہے ان کے پاس، ابھی معاشرہ کھلا نہیں ہے، ابھی آنکھ کھلی نہیں ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. جو ماں باپ بچوں کے پہلے ہیروز ہوتے ہیں، ہیرو ہیروئن جس کو کہنا چاہیے. ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے دونوں اس ماں باپ کو بڑا فینٹیسائز کرتے ہیں یہ. تو جب ماں باپ ہی ایک دوسرے کے خلاف بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں زہر کا، ٹاکسیسٹی کا، تو بچوں میں لا محالہ یہ نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو انجیکٹ کریں، آپ بچوں کے سامنے بات بھی نہ کریں کسی کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف کو جا کے آپ اپنے دیکھیں رشتوں کو پالنا ایک اور معنی ہے، رشتوں کو تباہ کرنا ایک اور، کیا بات ہے، ایک اور طریقہ کار ہے. آپ بھی فائقہ اس بات پہ ذرا کوشش کیجیے گا کہ جو ہم چھوٹے بچے کو ہی معاشرے میں پہلے ہی سکھا دیتے ہیں کہ بھئی اپنے ماموں کا فون مت اٹھانا، تمہارا ماموں ابھی گھر آ جائے گا اپنی بیوی کو لے کے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے باہر جانا ہے. اس طرح کی باتیں ٹاکسک سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھپھو کے بارے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، پھپھو تو ہماری ولن ہے. تو ایسے رشتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو پہلے ہی بچپن میں بچوں کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بری ہے، خاندان میں وہ برا ہے، تو ادھر نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، اس کا فون نہیں اٹھانا. اس سے بات کیوں کی تھی، اس کے ساتھ کیوں دیر تک بیٹھ گئے، کیا کہیں گے؟ شکریہ بہت بہت فضا، پہلے تو آپ نے پروگرام میں بلایا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت بڑی جو شخصیت گزری ہیں بر صغیر میں، واصف علی واصف صاحب، اور مجھ ناچیز کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کی صورت میں جو اب ان کے بعد ان کی چیز کو آگے لے کے چلنے والی شخصیت ہیں کاشف صاحب. میں فرسٹ ٹائم میری ٹی وی پہ میڈیا پہ اپیرنس ہے، اور یہ ایک ایسا روحانی کنیکشن ہے کہ سر بیٹھے ہیں، اور میں بڑے احتراماً ان کی جو رائے ہے ہلکا سا اس سے اختلاف کے ساتھ اپنی رائے دینا پسند کروں گی، اور صحیح ہوں غلط ہوں میں عوام پہ، جو ہمارے آڈینس ہیں پروگرام کے، ان پہ فیصلہ چھوڑتی ہوں. بات ایسی ہے کہ میرے لیے نا فضا، ہر
زندگی کے رویے، میرا کام بیسکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جب میں کوچنگ دے رہی ہوتی ہوں تو میرے کوچ، میرے مینٹور، جو کہ آج کے کچھ عرصے پہلے جب میں زندگی کی ایسی سٹیج پہ تھی جہاں بکٹ میں کوئی رشتہ نہیں نظر آ رہا تھا، یہی سچویشن تھی، سبھی برے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایک شخصیت ملتی ہیں جو انہوں نے میری تربیت کرنا شروع کی. اور مجھے ان کی تربیت کا سلسلہ کیا تھا؟ انہوں نے سنا. ایک ایسی عورت جس کی زندگی میں ہر رشتے سے اعتراض ہے، انہوں نے اس کو سننا شروع کیا. اچھا. اب یہاں پہ بات آتی ہے وہی بات کہ جب معاملات کشیدگی اختیار کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا پھوپھو اچھی نہیں، خالہ اچھی نہیں، تو ایک عام انسان، جیسے دنیا میں پھرنے والا عام انسان ہے، وہ کہے گا اچھا خالہ نے یہ کر دیا، یہ تو بہت غلط کیا. اب وہ کنورزیشن میں وہ دونوں مل کر ایک انالیسس کر رہے ہوں گے کہ اگر اس نے یہ کیا تو وہ اچھا انسان ہے اور اگر یہ کیا تو برا انسان ہے. وہاں روحانیت کا ایک رول آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی روحانی روح بیٹھی ہوگی نا تو اس کو معلوم ہے کہ آگے والی جو انسان ہے وہ اس قدر دکھی ہو چکا ہے کہ نیچرلی ایک انسان کی فطرتاً جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اس وقت وہ اس کے وہ پہلوؤں کا ذکر کرے گا جو منفی تھے. یہ کسٹم میڈ ڈیزائننگ اللہ نے بنائی ہے انسان کی. اچھا. اب سننے والے کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ اس کے سارے اعتراضات کو کسی رائے کے بغیر سنے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہی معاشرے میں وہ مائیں ہیں جو آشنا کے ساتھ بچے چھوڑ کے بھاگتی ہیں، وہ باپ ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہوں گی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں. چاچے ہیں، وہ اعتماد ہونے کی وجہ سے بھتیجوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حقیقت ہے کہ ماں سے زیادہ اللہ کہتا ہے کہ پیور کوئی رشتہ نہیں. لیکن اس ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی بیٹی کھا رہی ہے مار، اور وہ کہتی ہے بیٹی کھا لو، سبھی شوہر مارتے ہیں. رشتے میرے لیے آپ کا سوال تھا، ہر رشتہ ایک ادارے میں جیسے رول کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس نے وہ نبھانی ہوتی ہے. ماں کی جاب ڈسکرپشن ہے، اگر آپ سمجھیں تو باپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اور ماں کی جاب ڈسکرپشن بیوی کی جاب ڈسکرپشن سے الگ ہے. اب ایک انسان نیتاً تو اچھا ہے، مخلص ہے، ماں مخلص ہوتی ہے بچے سے زیادہ تر، لیکن رویے میں وہ مخلصی کو جھلکا پا رہا ہے کہ نہیں. مگر میری ایک بات سنیں نا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو آپ تھوڑا سا سمجھیے گا. میں کاشف صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہی ماں جس کو آپ مخلص کہہ رہی ہیں، یہی باپ جس کو آپ اولاد کے ساتھ مخلص کہہ رہی ہیں نا، یہی ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ تو صحیح نہیں کر رہے. وہ کیسا بچہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، اگر ان کی آپس میں علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ کیسا بچہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کو صحیح نہ سمجھو، یہ آدمی ٹھیک نہیں، اس نے میری زندگی کھا لی. ماں بچے کو سکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور باپ اپنے بچے کو ماں کے خلاف سکھا رہا ہے کہ عورت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو طلاق دے دی. تو یہ مخلصی. بریک کے بعد آپ سے اور کاشف صاحب سے دونوں کا، اب میں نے اس کو کیا ڈیفائن کیا ہے، بریک کے بعد کیونکہ ہماری نیوز کی بریک ہے تو ہم اس کو الیبریٹ کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آج ہم رشتوں کی اہمیت کے اوپر بات کریں. اسٹے ٹیون، کم بیک. کم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہم اب یہاں پر کیونکہ رشتوں کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. کاشف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خونی رشتوں میں سب سے زیادہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا. میرے حساب میں جی ایک ہے لفظ ایکسپیکٹیشن، کہ ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں اپنے خونی رشتوں کے اوپر کہ ہی شوڈنٹ ڈو دس، یہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی نا میں کہوں گا کہ یہ ایک پکا فارمولہ نہیں ہے، یہ ہر گھڑا علیحدہ ہے. کچھ جو بھرے ہوئے گھڑے ہوتے ہیں نا جی، وہ بہت تحمل مزاجی سے ڈیل کرتے ہیں. ہر انسان کی نا اپنی ایک کوڈ ہے، ہر انسان کا اپنا دیکھنے کا ایک نظریہ ہے. ہر کوئی بری چیزوں کو اس طرح سے برا فیل نہیں کرتا جس طرح سے باقی سب کرتے ہیں. تو جیسے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ چھوٹے بھائی کی بڑے بھائیوں نے چغلی کی اور اس سے جیلس ہوئے اور اسے مارا اور اسے کنویں میں پھینک دیا اور
بہت زندگی میں تنگ کیا، اور جب موقع آیا تو چھوٹے بھائی نے سب کو معاف کر دیا. یہ قرآن ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. واہ. تو اب نیچر ہر ایک کی علیحدہ سے بولے گی. کچھ ہوں گے جو بدلہ لیں گے، کچھ ہوں گے جو فرگیو کریں گے، کچھ ہوں گے جو سائیڈ لائن پہ ہو جائیں گے کہ تھوڑا فاصلہ اختیار کر لو تاکہ آئندہ نہ نقصان ہو. تو دیکھیں حالات واقعات زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتار چڑھاؤ نہ آئے. ایسے کچھ رشتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس کا بھائی ایسا تھا، یہ بھی ایسی ہوگا. جی اس ہاں، کے سارے بھائی ایسے ہیں، یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ بات جی ہوتی ہاں ہے نا. ہوتی ہے. ایک جنرل امپریشن آتا ہے ہاں. کہ بھئی خاندانی طور پہ کچھ چیزیں ٹریول کرتی آ رہی ہیں، ہاں. ڈی این اے ٹریول کرتا آ DNA رہا travel ہے. کرتا ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں اگر کوئی اچھا ڈی این اے آ رہا ہے تو بھئی اس کے آگے بیج بھی اچھے ہوں گے جی، یہ اچھی نسل آ رہی ہے، گھوڑے کی اچھی نسل آ رہی ہے گھوڑے جی. کی اچھی نسل آ رہی ہے. تو اسی طرح سے انسانوں میں بھی یہ باتیں ضرور ہیں کہ کئی جو کند ذہن، چھوٹے ذہن، نیرو مائنڈڈ، اور جو جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے اس کا نیگیٹو پہلو لینا ہے. تو جہاں پر آپ تھوڑا سا لیٹ گو کرتے ہیں کہ بھائی اگر بھائی نے کوئی بڑی بات کر دی، بہن نے کوئی سخت بات کر دی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریلیشن ایسے ہیں کہ میرے توڑنے سے یہ ٹوٹے گا نہیں، تھوڑا سا فاصلہ آ جائے گا. معذرت کے ساتھ ادھر میں ایک اینگل ڈسکس کرنا کیا؟ چاہوں گی فضا. ایک شعر سے آغاز کروں گی. ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں خونی رشتے ہی ایک سرٹن نیگیٹو بیہیویئر شو کرتے ہیں. شعر ہے: مخلوق تو فنکار ہے اس درجے کی فن میں، سنگے درے کعبہ سے اصنام تراشے. تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کعبہ بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ایک ایسی سچویشن ہے جہاں خونی رشتے ایک خونی رشتے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں بہتان لگانے والے کا کیا جذبات ہوں گے؟ کیا وہ کہے گا یہ میری ماں ہے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے؟ معافی دینے کا جو پروسیس ہے فضا، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندہ کرے گا تو کرے گا، میرا تو اختیار نہیں. اس سے معافی مانگ لو، دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو میں بھی نہیں دوں گا، جس کے پاس تمام اختیار ہے. لیکن سمجھانے والوں کی اب فنکاری دیکھیں کہ ان کو تو ماں زیادہ پیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی بہن ہے. اب ان کو ماں کی بیٹی نہیں اچھی لگتی اتنی جتنی ماں اچھی لگ رہی ہے، تو وہ اس کی طرف انکلائن ہو کے کہیں گے بیٹا ماں کو معاف کر دو. گناہ کیا ہے ماں کا؟ کہ وہ بیٹی پہ بہتان لگا رہی ہے. اور ایکسپیکٹیشن سوسائٹی کی، ہر رشتے کی، ارد گرد باقی تمام پورے خاندان کے خونی رشتوں کی ہے کہ بیٹی ماں کو معافی مانگے بغیر اس الزام پہ معاف کر دے. کیوں؟ اگر آپ کی عمر بڑی ہے تو آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ کی عمر بڑی ہے تو خدا ہر وقت آپ کے لیے حق میں رشتہ مطلب فیصلہ کرے گا. کیا قرآن میں فضا میرے لیے سنز آر جینڈر لیس، ایج لیس. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا اگر بوڑھے گناہ کریں گے تو یہ سزا، اگر جوان کریں گے تو یہ سزا. گناہ کی سزا ایج کی باؤنڈری میں بند نہیں، گناہ کی سزا جنس کی باؤنڈری میں بند نہیں. اللہ بات کرتا ہے گناہ کرو گے سزا. تو الزام تراشی کی آپ بات کر رہی ہیں، بیویاں تو 2 منٹ میں الزام لگاتے تھے. میاں نے اچھا پرفیوم لگا لیا، ہلکا سا تھوک سے پف بنا لیا تو کہتی ہیں ہاں کوئی بچی پھنسانے جا رہا ہے، کوئی پھنسا لی ہوگی. اچھا ورکنگ وومن جو اب بالکل یہ ٹھیک تو بات کچھ بھی نہیں ہوتا میاں کا، کوئی کیا پہ 5 سیٹ نہیں ہوگا مگر کر دیتے. الزام تو یہاں پہ بھی لگائے لگتے ہیں. جا رہے اور ہیں. ورکنگ وومن جو کچھ ہوتی ہے میاں بھی لگاتے ہیں، میاں بھی لگاتے ہیں، بیوی بھی لگاتے ہیں. لپسٹک اچھی سرخی یہ تیز لگا چھوڑیں لی آپ، اور کام پہ چلی گئی، بچے چھوڑنے چلی گئی تو پیچھے جا کے دیکھے گا رات کو 11 بچہ بجے تو نہیں پیچھے پھنسا ہوا اس کے. رات کو 11 بجے میاں ایک اپنی کلیگ کو گھر ڈراپ کر کے گھر آتا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن رات کے 11 بجے ایک بیوی اپنے کلیگ کے ساتھ گھر آتی ہے اور میاں 10 گھنٹے اس سے پوچھتا ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو، یہ تو نیا چہرہ ہے، کیا سین ہے. سوال ایسے ہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں نکل رہی ہے، دفتر کدھر ہے، آپ کو شک ہے آپ دفتر جائیں، چھپ کے دیکھ لیں. کوئی چیز نظر آئے تو آپ الزام لگائیں، نہ نظر آئے تو آپ چپ رہیں.